اور وہ اس میں سے 1 روپیہ نکال کر زکوٰۃ کے طور پر اللہ کے واسطے غریبوں میں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے، یہ کنجوسی کی حد ہے، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کے پاس مال ہے وہ لوگوں میں جو غریب ہے، پریشان ہے، نحیف ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جب تک خرچ کرتا ہوگا لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ہوگی کہ بھئی اس کے پاس اللہ مال دیا ہے تو یہ خود نہیں رکھ لیتا بلکہ غریبوں کو دیا کرتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر لوگوں کے دلوں میں آتی ہے کہ مالدار آدمی ہمیشہ مال کو جمع کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ جب تھوڑا مال آتا ہے تو زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ہرس پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مالدار ہوتا ہے تو ہرس پیدا ہوتی ہے مال کی جمع کرنے کی، بوڑھا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کو لمبی کرنے کی اس کے اندر ایک ہوس پیدا ہوتی ہے۔ بھئی یہاں تو خبر میں 2 پیرا لٹکائے ہوئے ہوتا ہے کہ کس وقت میں ملک الموت آئے اور اس کو لے کر چلے جائے، یہ اس کو خبر نہیں ہے۔ تو مال کا بھی معاملہ یہ ہے، جس وقت مال اللہ دیا ہے تو اللہ کے احکام اور اللہ کے طرف سے آنے والے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، شریعت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ہوس کو، اپنے ہرس کو بڑھاتے ہوئے مال کے جمع کرنے اور گننے کی فکر ہی کے اندر اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، تو جیسا قارون کا حشر ہوا ہے ویسا ہر وہ مالدار کا حشر ہوگا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، ساری دنیا میں سب سے بڑا مالدار اللہ اس کو بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود کہ غریب ہونے کے، نحیف ہونے کے، بھوکے اور پیاسے رہنے کے، کبھی مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ بھئی میں اپنے چچیرے بھائی سے کچھ مانگوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک چمڑے کا، اونٹ کا چمڑا جو بدن پر اوڑھ کر چلتے تھے دن میں، رات میں آدھا بچھاتے تھے آدھا اوڑھتے تھے، سرما کے زمانے میں اونٹ کا دانہ اس کے اوپر ڈال کر اونٹ کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایسی زندگی 10 سال گزارے ہیں، لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ بھئی میں بھی اپنے چچیرے بھائی سے کچھ مانگوں۔ ایسا نہیں ہوا، دل میں بھی نہیں آیا، مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی، ہاتھ پھیلانا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ماتھا ٹکانا ہے تو اللہ کے سامنے۔ زبان چلانا ہے تو اللہ کے سامنے۔ ساری کی ساری اپنے آرزوؤں کو رکھنا ہے تو اللہ کے سامنے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ کا پھیلانا، ماتھے کا ٹکانا، زبان کا چلانا ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں دینے والا ہوں اور میں ہی کرنے والا ہوں،
یہاں تک کہ غریب کو امیر اور بادشاہ کو فقیر، برے کو اچھا اور نادان کو دانا بنانا یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے کام میں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بادشاہ بنانا، کسی کو فقیر بنانا، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو غریب بنانا، کسی کو اچھا بنانا، کسی کو برا بنانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی لیے مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بہت برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا سب سے غلیظ پیشہ کیا ہے؟ سب سے غلیظ، سب سے گیا گزرا، سب سے نیچ کام گداگری۔ گداگری بولے تو منگ کے کھانا، دیو صاحب دیو صاحب دیو صاحب دیو صاحب۔ اب لوگ بولتے ہیں تم بھی تو منگتے نا مول صاحب، تم بھی تو منگتے نا چندہ، یہ بری بات ہے کیا نہیں ہے؟ خود کے لیے منگنا برا ہے، دوسرے کے لیے منگنا برا نہیں ہے۔ دوسرے کے لیے کیا مطلب؟ دین کے فروغ اور دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی منگ رہا ہے بحالت مجبوری، یہ برا نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکومت اسلام اور حکومت ایمان، حکومت قرآن، شرعی اگر حکومت ہے تو ایسی جگہ پر حکومت کا کام یہ ہے کہ دین کی مدد کرنا، دینداروں کی مدد کرنا۔ چنانچہ بہت سارے اسلامی ممالکوں میں آج علماء کو اور دینداروں کو تنخواہیں حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں، تو وہاں منگنے منگانے کا معاملہ تقریباً نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ حالتیں ابتر ہیں، کمزور ہیں، دین کی حفاظت کا کرنا ضروری ہے، دین کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، دین کے بارے میں قرآن اور حدیث کا پڑھانا ضروری ہے، اور ان پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو کھلانا یا ان کو اپنے گھروں سے لے کر آ کے دین کی باتیں بتانا سکھانا ضروری ہے۔ تو اب ایسے وقت میں اگر غریب بچے ہی زیادہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن یہ کام کر رہے ہیں، دیندار بن کے لوگ کیا کریں گے؟ دیندار بن کے لوگ کیا کریں گے؟ حافظ بن کر لوگ کیا کریں گے؟ یا تو مسجد میں امام بنیں گے یا مدرسے میں ملا بنیں گے۔ امام صاحب کو 5-6 ہزار روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں، مولوی صاحب کو 6-7 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں، لیکن ایک معمولی چپراسی اگر ہے آفس میں تو اس کو 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے۔ تو اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سرکاری پڑھاتے ہیں، سرکاری علم حاصل کرواتے ہیں، تاکہ بچے کو آگے اپنے مستقبل میں کسی قسم کی مالی پریشانی نہ ہونے پائے، اسی لیے سرکاری تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا اگر بچہ حافظ بن گیا، بچہ عالم بن گیا، بچہ دیندار بن گیا تو اللہ اسے عزت کی روزی دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت
اس ایمان والے کے لیے ہے یا دونوں کی بات مان کر اپنی زندگی کر رہا ہو یا دونوں کی باتوں پر عمل کر رہا ہو تو اس کی زندگی عزت والی ہے۔ باقی سب لوگوں کی زندگی ظاہری اعتبار سے گزرنے کا نام ہے، بنانے کا نام نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے خدا ہم کو نہیں بھیجایا، زندگی بنانے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجایا ہے۔ زندگی کتے اور بلی بھی گزار رہے ہیں، بکری اور سور بھی گزار رہے ہیں، مرغی اور بطخ بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، وہ بھی بچے جنتے ہیں، وہ بھی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر کر رہے ہیں تو کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ بلکہ آج کے لوگوں کا ایک نعرہ چل رہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ روٹی کھانے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، مکان رہنے کے لیے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان ہو گئے تو بس کافی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ اسی لیے دنیا میں آدمی دنیا کی محنت کرنا ہے، چنانچہ چاہے وہ پاخانہ اٹھائے، چاہے وہ شرع کے خلاف کرے، چاہے وہ قرآن کے خلاف کرے، چاہے وہ اسلام کے خلاف کام کرے۔ اسی لیے آج لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرنے والوں کو بہت تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نماز چھوڑ کر آفس کو جاتا ہے تو آفس والے بولتے ہیں کہ بھئی دن بھر محنت کرے، کام کرے تو وہ تم کو نوکری کے پیسے دیے جاتے ہیں، اگر محنت نہیں کرے تو پیسے نہیں ملتے۔ بعض وقت نوکری بھی خطرے میں رہتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں باوجود حالانکہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بعد جا کر ایک دم پڑھ لیں گے۔ نوکری کا معاملہ ہے، فیکٹری کا معاملہ ہے، کام کا معاملہ ہے، سیٹ کا معاملہ ہے، چنانچہ یہ لوگ نماز کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ مال کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے بعد میں؟ مال تو مال ہی ہے، مال ایک جگہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہمارے پاس سے نکل گیا تو کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ مال ایک سے دوسرے کے پاس جانے کے ہی لیے آتا ہے، لیکن دین نکل کے جاتا ہے کہیں؟ دین نکل کے نہیں جاتا۔ مالدار آدمی کی لوگ عزت نہیں کرتے، دیندار کی عزت کرتے ہیں۔ بھلا وہ ایک آدھ ٹائم کا بھوکا رہتا ہو، اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن کبھی عزت جیسے دیندار کی ہوتی ہے ویسا مالدار کی نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دیندار کی لوگ عزت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی دعائیں لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی داڑھی چھوڑ کر، ٹوپی پہن کر، کرتا پہن کر اگر بازار سے نکلتا ہے تو غیر آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا ہے۔ سلام کی کیا معنی؟ سلامتی سے رہو، السلام علیکم کی معنی ہے تم سلامتی سے رہو۔ سلامت کے معنی اچھے رہو، خوش رہو، انہیں دعا دے رہا ہے۔ چاہے وہ الفاظ کیسے ہی ہو، یا آداب کرتا ہو، یا ہاتھ اٹھاتا ہو، دل میں احترام کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم سلامتی سے رہو۔ کوئی آدمی ایک کوٹ پینٹ پہن کر جا رہا ہے، ٹائی لگا کر جا رہا ہے، اوپر ہیٹ لگا کر جا رہا ہے، بوٹ شوٹ میں جا رہا ہے، کیا سلام کرتے کوئی؟ بولتے کہ بھئی یہ جنٹل مین ہے، مسلمان ہے کہ ہندو ہے، انگریز ہے، پتہ نہیں کون ہے، نہیں معلوم، تو لوگ اس کو سلام نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دینداری کا لباس اختیار کرتا ہوا جا رہا ہو تو لوگ اسے سلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
آج بھی اللہ یہ بتا رہے ہیں دین پر، اللہ کے احکام پر، نبی کے سنت پر عمل کرنے والا انسان آج بھی عزت والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چنانچہ لوگ اس بات کو بہت دور اندیشی سے سمجھتے ہیں کہ بھئی پڑھا کو کیا کرنا، دینی مدرسے میں حافظ بنتا ہے تو مسجد کا یا تو امام بنے گا، مؤذن بنے گا، یا مدرسے کا ملا بنے گا، ملا بنے تو مولوی صاحب بنے گا۔ تو تنخواہ کتنی ہوگی اس کی؟ 5,000، 6,000، 8,000 ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں خود پالنا مشکل ہے، دوسروں کیا پالے گا؟ تو لوگ جو ہے اس ذہن سے کام کر رہے ہیں، اسی لیے اس ذہن کو ختم کرانا ہے تو خود بھی دیندار بننا اور بتانا ہے ارے اللہ کے بندے، اصل چیز دنیا نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 60، 70، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہے گا۔ 100 سال کے بعد مرے گا نہیں مرے گا؟ مرے گا۔ اگر 100 سال کے بعد بھی اگر زندہ ہے تو لوگ اسے دیکھیں گے، ارے بڈھا دیکھو رے، کتنا بڈھا ہوا ابھی تک ہے رے، یا تو جن ہے کی یا تو بھوت ہے کی، انہیں کیا ہے کی۔ کبھی کبھار آدمی جب لکڑی پکڑ کر ہلتے جھلتے آتا ہے تو چھوٹے موٹے بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ بڈھا بڈھا بڈھا، لوگ فتوے لگے بھی مارتے ہیں بعض بچے، ایک بڈھا ہے بڈھا ہے بڈھا ہے۔ تو بڈھا جو ہے نا کتنے ہی دن رہے، ایک دن مرنا ہے، مرنا ہے کیا نہیں ہے؟ سب کو مرنا ہے۔ اسی لیے جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا عقل مندی نہیں ہے۔ جو چیز ختم ہونے والی ہے، کھانا کھا لیا، بڑی مشکل سے 4 اور 6 گھنٹے میں پاخانہ بن کے نکل جاتا ہے وہ باہر، پھر 5-6 گھنٹے میں بھوک لگتی ہے۔ کتنے بجے کھائے تم لوگ؟ دوپہر میں 12 بجے کھائے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہو گیا، بھوک لگ رہی ہے۔ جیسا ہی دستر بچھے گا بھاگتے ہوئے رکابیاں لے کے دڑ 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 بیٹھ جاتے، کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ کہاں گیا کھائے سو کھانا؟ پیخانہ بن کے نکل گیا۔ جس کھانے کو پاخانہ بن کر نکالنا ہے اس کی طرف زیادہ دھیان دینا کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں، جو چیز ختم ہونے والی ہے اس پر زیادہ دھیان دینا عقل مندی نہیں ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ پیخانے میں بیٹھ کے ارے پیخانے تو کتنا اچھا تھا رے کھاتے خود میں، دلیاں بھی کھایا، بوٹیاں بھی کھایا، نلی بھی کھایا، کھانا بھی کھایا، تو کہیں کو اتنا بدبودار بن گیا رے، کتنا مزیدار کھائے تو اتنا بدبودار نکلتا رے پیخانہ۔ دیکھتا ہے کوئی پیخانے کو؟ بولتا ایسا؟ پھر بولنے والا کیسا؟ عقل مند کیا بیوقوف نے؟ اب تم لوگ سب کون ہیں؟ عقل مند ہے؟ ہاں بیوقوف ہیں؟ پھر کیا ہے؟ عقل مند بھی نہیں ہے، بیوقوف بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ تو عقل مندی کا کام کرنا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس پر زیادہ محنت اور فکر کرنا، اسے بولے عقل مند۔ تو ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے؟ دینداری۔ ہمیشہ رہنے والی دینداری، ایمانداری، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے اس کی محنت کرنا، چونکہ یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ کوئی آدمی اگر حفظ کر لیا
کیا بھئی صبح میں حفظ کرا تو شام تک کا بھول جائیں گا؟ بھولیں گا؟ چلو آج حفظ کریا تو 2-4 روز میں بھول جائیں گا، 1 مہینے کے بعد بھول جائیں گا؟ پڑھتے رہا تو یاد رہیں گا، نہیں پڑھیا تو الگ بات ہے، بھول جائیں گا۔ کھانا آج کھایا 8 روز تک کا رہیں گا پیٹ میں؟ ارے تو 4 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گا، تو پیخانہ بنے گا، نکل جائے گا۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس پر فکر کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر عمل کرنا، اس کو جو ہے محنت کر کے باقی رکھنا، یہ عقل مندی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز دنیا میں، ہر چیز کیا ہے دنیا میں؟ ختم ہونے کے لیے ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ آسمان، زمین، پانی، سورج، چاند، سیارے، ستارے، سب، یہ مسجد بھی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا مسجد بھی ختم ہو جائے گی، گر جائے گی، قیامت آئے گی تو یہ بھی گر جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ بھئی ہم چلے جائیں گے، موت آ گئی تو کیا ہوں گا؟ ختم، چلے جائیں گے، یہاں سے اٹھیں گے لے جا کے قبرستان میں خبر میں ڈال کے مسکر آ جائیں گے، بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے مل صاحب جب تک تھے اچھے تھے، جب ختم ہو گئے تو یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہاں ہے جگہ؟ قبرستان میں۔ قبرستان میں مٹھی میں نیچے دبانے کی جگہ ان کی ہے، جہاں پر وہ مٹھی میں مٹھی مل جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس پر زیادہ دھیان دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا مالدار میں آدمی کو سخاوت کا جذبہ ہونا، کیا ہونا؟ سخاوت کا جذبہ ہونا اگر ہے تو یہ معاملہ صحیح چلے گا، دنیا کا نظام اچھا رہے گا، لوگوں میں آپس میں محبت باقی رہے گی، دینداری باقی رہے گی۔ اگر سخاوت نہیں ہے، مال جمع کرنے کی فکر میں، انہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی فکر میں، لوگوں کو منڈیاں موڑنے اور منڈیاں مدڑنے کی فکر میں، لوگوں کا جیب کاٹنے کی فکر میں، اور ناجائز اور جائز طریقے سے مال کو جمع کرنے اور کھینچنے اور بٹورنے کی فکر میں ہوگا تو اللہ میاں دوسرے والے، سامنے والے کے دل میں خود بخود دشمنی ڈالے گا۔ ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں، مالدار قسم کے لوگ غریبوں کی پیٹھ پھوڑتے ہیں، غریبوں کی پیٹھ پھوڑ کر ان سے مال جمع کرتے ہیں۔ جیسا آج لیڈر ہیں، مالدار لوگ ہیں، زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، زیادہ طاقت والے لوگ ہیں، تو غریبوں کو ستاتے بھی ہیں، پریشان کرتے بھی ہیں، اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کچھ لے کر ان کو دیتے بھی نہیں ہیں واپس۔ صاحب ہماری زمین کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ ذرا فیصلہ کرو۔ کتنی ہے زمین؟ 2 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ کے پیسے کتنے آ رہے ہیں؟ بیچنا چاہ رہا ہوں، بکری نہیں صاحب، چلو 1 ایکڑ کو 10 لاکھ روپے، 2 ایکڑ کے کتنے ہوئے؟ 20 لاکھ روپے ہوئے، تو 20 لاکھ روپے تم کو دیے جائیں گے، لیکن اس میں سے 5 لاکھ ہمارے ہوں گے، 15 لاکھ تمہارے ہوں گے۔ تو 5 لاکھ وہ غریب کی پیٹھ پھوڑ کر لے رہا ہے۔ کتنی محنت کیا بیچارہ وہ زمین کمانے میں، جمانے میں، لیکن تھوڑا سا جو ہے انہیں پریشان ہوا تو کہا نہیں 5 لاکھ ہمارے، 15 لاکھ تمہارے۔ اس طریقے سے حکومت اگر دے رہی ہے کسی غریب کو کہ بھئی تھوڑے سے پیسے کسان کو دے رہے ہیں، کچھ غریب کو دے رہے ہیں، لون دے رہے ہیں،
اس کا جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بیچ میں رہنے والے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں اس میں سے تھوڑا کھینچ لیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا لے لیتے ہیں، غریب کو دیتے کم ہیں اور یہ اپنا بھی پیٹ بھر لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ یہ ہوا ہے غریب کی پیٹھ پھوڑتے ہیں مالدار قسم کے لوگ، اپنا پیسہ اپنا جیب بھرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو غریب ہمیشہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے مالداری کے، اور پھر غریب بھی دیکھتا ہے اچھا بیٹا ٹھیک ہے، وقت آنے دو بتائیں گے تمہارا، وقت آنے دو بتائیں گے تمہارا۔ تو وقت کب آتا ہے؟ الیکشنوں کے ٹائم پہ آتا ہے، اب آ رہا ہے، اب آ رہے ہیں بیٹے لوگ مالدار قسم کے، صاحب ہمارے کو ووٹ دو، ہمارے کو ووٹ دو۔ صاحب ووٹ دیتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں؟ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ چلو 500 روپے دیتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہمارے پاس 4 آدمی ہے، 4 پنجے 2000، 4 پنجے 20، بولے تو 200 ہونا۔ اب انہیں منہ مجھ کو دیتا تو کہا یہ بیٹوں کی پیٹ ہماری انہیں پھوڑیا، اس کا پیٹ اب پھوڑنا۔ ایک بات، کوئی آدمی غریب مالدار آدمی کی چوری ہو گئی، گھر چوری ہو گیا، انہیں دیکھ لیا غریب آدمی، ارے چور چوری کر کے بھاگ جا رہا ہے، انہیں کیا بولتا ہے؟ ارے نہیں بیٹا، کتنے کے لوگوں کا منہ مار کو جمع کرے، کہاں جاتے؟ دھوبی کا مال گدھا نہیں کھایا، پاپی کا مال پرائی نہیں کھایا۔ امن کئی کو جو ہے کرنا، اپن کئی کو پریشان ہونا، جان۔ تو بعض وقت میں یہ لوگ بھی چوری کرتے، مالدار بھی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ میاں بھی ایک چابی پھراتے ہیں مالدار کو۔ بیمار ہو گیا، بیمار کیا ہے؟ بیمار اصل میں یہ ہے کہ بیمار کر کے اللہ میاں ڈاکٹر کو پیسے دلاتے ہیں، نرس کو پیسے دلاتے ہیں، جا مالدار مال تیرا جو ہے جمع کر کے رکھا تھا دیکھ رہا۔ تو اللہ میاں جو ہے اس وقت میں اس کی پیٹ پھوڑتے ہیں، پیٹ۔ غریب ہمیشہ مالدار کے پیٹ پھوڑنے کی فکر میں رہتا ہے، مالدار ہمیشہ غریب کی پیٹ پھوڑنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو یہ پیٹ پھوڑنا اور پیٹ پھوڑنے کا معاملہ دنیا میں چلتا ہے۔ اسی لیے کہا جب آدمی مالدار آدمی غریب آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہے، صدقے کا پیسہ دیتا ہے، خیرات کا پیسہ دیتا ہے، کچھ مدد کرتا ہے، تو غریب بولتا ہے ارے بھائی اس کا جو ہے معاملہ اچھا ہے، ہم غریب ہیں پریشان ہیں تو انہیں ہماری مدد کرتا ہے، اگر کچھ ہوا تو ہم اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو دعا کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ جو آدمی جو خیرات کرتا ہے لوگ اس کی طرفداری ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اچھائی کی، اچھا ہوں دے اللہ میاں اس کو اچھا رکھیں دے اور بھی ہمارے کو دیتا ہے۔ تو کہا مالدار کے اندر کون سی صفت ہونا؟ مالدار کے اندر ارے بے وقوفاں ہے کہ تم لوگ، مالدار کے اندر خیرات اور سخاوت کی جو ہے صفت ہونا، تب کہیں دنیا کا نظم صحیح چلے گا۔ حاکم کے اندر کون سی صفت ہونا؟ انصاف کی۔ جو حکومت کر رہا ہے اس کے اندر کون سی صفت ہونا؟ انصاف کی۔ اور علم والے کے اندر علم کے اشاعت، علم جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی، اور غریب کے اندر دعا کی، اور مالدار کے اندر سخاوت کی۔ یہ 4 آدمیوں میں 4 صفات اگر ہوں گے تو دنیا کا نظم صحیح چلے گا، دنیا کا نظم